السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک انہیں سمیرہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تو ان کا ایک ہاتھ اپنے دل پر گیا۔ یا اللہ خیر، اتنے دن تک سکون رہا، آج پھر میری بچی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹا اور پھر اسے احترام سے الماری میں رکھا، اور پھر ننگے پیر ہی تیزی سے بھاگتے ہوئے سمیرہ کے کمرے کی طرف گئیں۔ اس کے کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ سمیرہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور بکھرے ہوئے سر کے بال اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام رکھا تھا اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے بچا لو، نہیں تو وہ مجھے لے جائے گا۔ وہ فوراً اس کے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی اور اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کر لائیں۔ جو ہی پانی انہوں نے اس کے منہ سے لگانا چاہا تو اس نے زوردار ہاتھ مار کر پانی کے گلاس کو دور پھینک دیا۔ وہ چیخ کر بولی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے بچائیں، لیکن امی آپ کچھ نہیں کر رہی۔ امی وہ مجھے لے جائے گا، مجھے بچا لیں۔ وہ زاروں زار رو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو راشدہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ جوان جہان بیٹی جس کا وہ رشتہ طے کرنے کا سوچ رہی تھی، وہ اب اس حال میں تھی کہ جہاں اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ ایک نظر انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا دل اس کے دکھ سے کٹنے لگا۔ یا اللہ، مجھ پر ایسی کوئی آزمائش تو نے ڈال دی ہے، کیا کروں میں؟ کیسے اس کو ٹھیک کروں؟ کیسے پہلے جیسا کر دوں؟ خدایا تو ہی اس مشکل مرحلے سے مجھے نکال۔ وہ سمیرہ کے ساتھ ساتھ رونے لگی تو سمیرہ انہیں روتا دیکھ کر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کر کے سمیرہ کی طرف دیکھا جو ہلکی ہلکی آواز میں اب سسکاریاں لے رہی تھی۔ سمیرہ، میرا بچہ، خود کو سنبھالو، اب ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پھر سے رو پڑی۔ سمیرہ نے اپنی نظریں چھت سے ہٹا کر اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں اب قدرے سنبھلی ہوئی لگی تو انہوں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے سمیرہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے گھنگریالے ریشمی سیاہ بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے اس کی چوٹی کرنے لگی۔ ان کی نظریں اس کے بالوں میں الجھ گئیں۔ اس کے گھنے بالوں کی چوٹی دیکھ کر وہ بے آواز رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے جو ایک بوڑھی ماں کے بازو پر ڈال دی ہے۔ یہ تو ابھی اس کا وقت تھا کہ مجھے سنبھالتی، اور اب یہ عالم ہے کہ یہ خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہی۔ مزید کتنا عرصہ ایسے چلے گا میرے اللہ؟ وہ دل ہی دل میں خالق کائنات کو پکارنے لگی۔ پہلے اولاد نہ ہونے کی آزمائش تھی کہ خامد اٹھتے بیٹھتے انہیں تانے دیتا تھا۔ خامد کے تانے ابھی بند نہ ہوئے کہ زمانہ انہیں بانجھ بانجھ کہہ کر پکارنے لگا، اور جب خامد کے کانوں تک یہ آوازیں پہنچی تو وہ دوسری شادی کو تیار ہو گئے۔ ان کا تو میکا بھی اسٹرانگ نہیں تھا کہ جہاں پر کچھ وقت سکون کے ساتھ گزار سکتی۔ دیکھا جائے تو وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، مگر وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اگر ان پر مشکل وقت آ گیا تو یہ 5 نکارہ بھائی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ہی وہ ان کے گھر ایک دن بھی سکون سے گزار سکیں گی۔ ماں باپ تو ایک مدت ہوئے فوت ہو گئے تھے، لے دے کے ان کا بھرا پرا میکا بھائی اور بھابھیوں اور ان کے بچوں سے آباد تھا، جو ان کے بہت بڑے ابائی گھر میں رہ رہے تھے، لیکن اتنے بڑے گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ جب اپنے خامد سے بہت زیادہ تنگ ہو جاتی اور اپنی عزت نفس کا جنازہ اپنے خامد کے ہاتھوں نکلتے دیکھتی تو پناہ کے لیے سسرال جاتی، لیکن 1 گھنٹہ بھی سکون سے نہ نکال پاتی۔ واپس انہیں اسی جہنم میں آنا پڑتا جہاں دن بدن سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے شوہر دوسری شادی کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن ان کے بیٹھے بٹھائے نوکری ختم ہو گئی، تو جہاں ان کی بات چل رہی تھی
لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا اور اس بات کا غصہ بھی وہ راشدہ بیگم پر اتارنے لگے۔ لیکن اس دوران راشدہ بیگم کو امید لگ گئی تو خوشی سے ان کے پیر ہی زمین پر نہیں لگتے تھے۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام انہوں نے سمیرہ رکھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند بچی تھی، لیکن جانے کیوں وہ جتنا خوش تھی ریاض صاحب اتنا ہی خفا تھے۔ انہیں امید تھی کہ اتنے عرصے بعد اگر ان کی اولاد ہو رہی ہے تو بیٹا ہوگا، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو بیٹی دی ہے تو ان کے چہرے پر 12 بج گئے۔ روکھا پھیکا لہجہ تو ان کا ہمیشہ سے تھا، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کے رویے میں اور بھی زیادہ سختی آ گئی۔ لیکن اس کے باوجود راشدہ بیگم خوش تھی کہ کم از کم ان کے اوپر سے بھانج کا ٹیگ تو ہٹا، ورنہ ان کے خامن نے تو لوگوں کی باتوں میں آ کر اب خود بھی انہیں ایسا ہی کہنے لگے تھے جس سے ان کی روح تک زخمی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب وہ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ سمیرہ کے بعد اللہ انہیں بیٹے سے بھی نوازے گا۔ لیکن جب اوپر تلے اللہ نے انہیں پھر 2 بیٹیاں دیں تو ریاض صاحب نے ان سے اپنا کمرہ ہی الگ کر لیا اور راشدہ بیگم سے کہہ دیا کہ ان بچیوں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، انہیں اپنی ذمہ داری پر پالو۔ وہ انتہائی بے دردی سے کہتے کہ میں نے کہا تھا کہ اوپر تلے بیٹیاں پیدا کر کے میرے کندھوں پر بوجھ بناؤ۔ تو راشدہ بیگم اپنے شوہر کی باتیں سن سن کر پریشان ہو لگتی کہ ابھی تو بچیاں چھوٹی ہیں، لیکن جب یہ کل بڑی ہوں گی تو ان کی ضروریات بھی بڑی ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ان کے گھر کا تو عالم ابھی سے یہ تھا کہ اگر وہ بچیوں کے حوالے سے ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتی تو وہ صاف انکار کر دیتے۔ وہ انہیں مسلسل ہاتھ کی تنگی دیے جا رہے تھے، جس پر راشدہ بیگم ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ پھر انہیں محلے کی خالہ نے ان کے حالات کے پیش نظر مشورہ دیا کہ وہ خود کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتی، ہر وقت خاوند کے ہاتھ کی طرف دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں۔ پھر یہ انہیں کا مشورہ تھا کہ اگر سلائی کڑھائی اچھے سے جانتی ہیں تو بسم اللہ کر کے سلائی شروع کر دیں۔ تو ان کا مشورہ راشدہ بیگم کے دل کو بھا گیا۔ سلائی مشین جو ویسے ہی بڑی رہتی تھی، اس پر لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ کی اچھی صفائی تھی، اس لیے دھڑا دھڑ انہیں کام ملنے لگا، تو وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یوں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں وہ پوری کرنے لگی جن سے ان کے خاوند نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اب ان کی تینوں بچیاں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھیں۔ سمیرہ بھی میٹرک میں تھی کہ ان کی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو ہیضہ ہو گیا تو انہیں ہاسپٹل داخل کروانا ضروری ہو گیا۔ لیکن بچیوں کے ساتھ رات کو ہاسپٹل میں رکنا ان کی مجبوری بن گئی۔ اسی دوران ان کے شوہر جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ گھر میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پھرنے ناردرن ایشیا کی طرف چلے گئے۔ ایسے میں سمیرہ گھر پر بالکل اکیلی ہوتی تھی تو وہ اسے اپنے دیور کے گھر چھوڑا۔ بچیاں جب مکمل صحت یاب ہو گئیں تو وہ گھر لوٹی اور سمیرہ کو بھی اپنے دیور کے گھر سے خود جا کر لے آئیں۔ اس وقت انہوں نے اتنا محسوس نہیں کیا، لیکن جب گھر لا کر انہوں نے سمیرہ کا بدلا ہوا رویہ محسوس کیا تو وہ چونک گئے۔ وہ عشاء کے بعد سہمی سہمی سی رہنے لگتی اور راتوں کو چیخیں مارنے لگتی۔ شروع میں تو انہیں لگا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کی حالت تو دن بدن خراب ہی ہونے لگی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی طالبہ تھی، لیکن اب اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ راشدہ بیگم نے ایک بات اور بھی بڑی محسوس کی کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر سے باہر جاتی تو وہ ضد کر کے ان کے ساتھ ہی چل پڑتی تھی۔ وہ کسی صورت ان کے بغیر گھر میں نہیں رہتی تھی۔ وہ اسے پیار سے مار کر ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے اندر کا خوف نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایک بات اور بھی راشدہ بیگم نے محسوس کی کہ جب بھی اس کے چچا یا چچی یا ان کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی گھر آتا تو یہ فوراً چھپ جاتی اور ان کے بلانے پر بھی سامنے نہیں آتی تھی، اور اگر وہ چلے جاتے تو بھی یہ ڈری سہمی ہوئی کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ جب اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی کہ وہ چچا چچی کو سلام کیوں نہیں کرتی
تو وہ عجیب نظروں سے خلاؤں میں دیکھنے لگتی۔ ان کے نام پر ہی سمیرہ کا رنگ ہلدی ہو جاتا تھا، اس لیے انہوں نے سمیرہ کے سامنے چچا اور چچی اور ان کی بیٹیوں کا نام لینا چھوڑ دیا۔ سمیرہ نے کسی نہ کسی طرح میٹرک کر لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر کے قریب ہی اس کا داخلہ کالج میں بھی کروا دیا۔ لیکن سمیرہ کی یہ بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی اس حالت کے پیش نظر انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جاؤ، دم کرواؤ، اس کے اوپر کسی انتہائی خطرناک چیز کا سایہ لگتا ہے۔ تو وہ کبھی ایک بابے کے پاس اور کبھی دوسرے بابے کے پاس سمیرہ کو لے جانے لگی، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کہیں سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے جتنا بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی بے قابو ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو وہ عجیب بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر چیخ چیخ کر روتی۔ پہلے تو یہ صرف رات کا معاملہ تھا، لیکن اب یہ دورے اسے دن میں بھی پڑنے لگے تھے، اور اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر آ جا نہیں سکتی تھی۔ دن کو یہ اسے دوسری بار دورہ پڑا تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک سمیرہ کی خوفناک چیخیں سنائی دیں، تو وہ دوڑ کر اس کے کمرے میں گئیں اور روتی بلکتی خوف کے مارے اپنی بیٹی کو چپ کروانے لگی۔ وہ بار بار اسے منہ سے پچکار بھی رہی تھی اور اسے یہ یقین دہانی کرا رہی تھیں کہ تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تم اکیلی نہیں ہو اس وقت۔ لیکن وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتی، میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی حالت زار پر راشدہ بیگم رونے لگی، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بس کر دو سمیرہ، اور کتنی آزمائش بنو گی؟ تو سمیرہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اپنی ماں کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، تو وہ اسے چھوڑ کر جو ہی اٹھی تو وہ ایک دم سے بولی، امی مجھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تو راشدہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دروازے پر کوئی ہے، دیکھو بار بار دستک ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولی، دروازہ مت کھولیں، وہی ہے دروازے پر، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ راشدہ بیگم اپنی بیٹی کی باولی باتوں کو سن کر دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس کے کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازے کو مضبوطی سے کنڈی لگا دی۔ لیکن سمیرہ دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب آئی اور زور زور سے دروازے کو دھکیلنے لگی۔ جب دروازہ نہ کھلا تو زور زور سے رونے لگی، امی پلیز دروازہ کھولیں، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اسے روکیں۔ دن میں اس کی یہ حالت دیکھ کر راشدہ بیگم صحن کے بیچوں بیچ کھڑی، کبھی اپنی بیٹی کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں کو سن رہی تھی اور کبھی گلی کے دروازے پر ہونے والی دستک ان کے اعصاب پر کسی کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے، لیکن یہ ان کی کچھ عرصے سے مجبوری بن گئی تھی کہ سمیرہ کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگانی پڑتی تھی، ورنہ وہ ہر مہمان کے سامنے بھی اسی طرح زور زور سے چیختی اور اپنے بال نوچتی۔ وہ تو ماں تھی، اپنی بیٹی کی کنڈیشن کو اچھے سے سمجھتی تھی، لیکن گھر میں آنے والے رشتہ داروں کے چہروں پر عجیب و غریب تاثرات دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو جاتی، نہ اپنی بیٹی کا دفاع کر پاتی اور نہ ہی مہمانوں کی زبانوں کو تالے لگا سکتی تھی۔ جس کا جو دل کرتا وہ ان کی بیٹی پر باتیں بناتا چلا جاتا، اوپر سے مفت کے مشورے دینا عین ثواب سمجھا جاتا۔ اب تو آنے والے کسی بھی مہمان پر وہ خوش نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں صاف صاف نظر آتا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ دلجوئی کرنے نہیں بلکہ ان کا اور ان کی بیٹی کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمدردی کی آڑ میں ایسے ایسے طنزیہ تیر چلاتے کہ دل پانی ہو جاتا۔ وہ سمیرہ کی آوازوں سے دھیان ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس وقت کون ہوگا، اور جو ہی آہستہ سے دروازہ کھلا تو سامنے ان کے شوہر سودا سلف کے شاپر اٹھائے انتہائی جھنجھلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور ہاتھ میں پکڑا سودا سلف کا سارا سامان زور سے زمین پر دے مارا اور غصے سے بولے، اتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں، کس کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی؟
وہ طنز کے تیر چلاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھے تو راشدہ بیگم ہمیشہ کی طرح ان کی یہ سخت بات چپ چاپ سہ گئی۔ یہ میرے سامنے بت بن کر کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پنکھا میری طرف موڑو جلدی، وہ آگ بگولا ہو کر بولے۔ تو راشدہ بیگم نے چپ چاپ سٹینڈ والے پنکھے کو ان کی طرف موڑ دی۔ سمیرا کی چیخیں بدستور کمرے سے آ رہی تھیں تو وہ اپنے گریبان کے بٹن کھول کر گلے کا کالر پیچھے کر کے بولے، کیا عذاب بن گیا ہے یہ گھر۔ مرد سکھ کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے اور یہاں ان ماں بیٹیوں کے ٹنٹے ہی ختم نہیں ہوتے۔ زمین پر بکھرے ہوئے آلو پیاز اکٹھے کر کے شاپر میں ڈالتے ہوئے راشدہ بیگم کے ہاتھ کپ کپائے، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور خاموشی سے تمام سودا سلف شاپر میں ڈال کر وہ جو ہی اٹھی، ریاض صاحب نے ایک اچٹتی ہوئی نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور منہ بناتے ہوئے بولے، یہ سودا سلف کہیں نہیں بھاگا جا رہا محترمہ، پانی لا دو اپنے اس نوکر کو، صبح سے شام تک تم لوگوں کے سودے ڈھو ڈھو کر جان آدھی ہو گئی میری، مگر سکون پھر بھی نہیں۔ راشدہ بیگم ان کی بات سن کر فوراً کچن کی طرف بھاگی، لیکن ریاض صاحب کی بڑبڑاہٹ جاری تھی تو دوسری طرف ان کی بیٹی کا شور شرابہ جاری تھا، جسے وہ کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر نکلی تھی۔ وہ کچن میں رکھے کولر سے گلاس بھر کر تیزی کے ساتھ اپنے خامند کے پاس لائیں تو وہ کڑی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے، آج پھر دورہ پڑ گیا ہے تمہاری بیٹی کو۔ میری بیٹی؟ اچانک ان کی بات سن کر راشدہ بیگم کو خفقان کا سا آ گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ جانے کیوں ہمیشہ چپ رہنے والی راشدہ بیگم آج اپنے خامند کی یہ بات برداشت نہ کر پائیں۔ ہاں میری بھی بیٹی ہے، لیکن سچ پوچھو تو عذاب بنتی جا رہی ہے۔ تو راشدہ بیگم اپنے شوہر کی بات سن کر آپ دیدہ سی ہو کر بولی، وہ بھلی چنگی تھی، کوئی پیدائش سے یہ بیماری لے کر نہیں آئی۔ جانتا ہوں تم ماں بیٹیاں پہلے ٹھیک تھی، بس میرے ساتھ رہ رہ کر نفسیاتی ہو گئی ہو بھائی، سیدھی طرح الزام میرے سر پر دھر دو نا، یہ زمانی فکرے بولنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ غصے سے بولے اور پھر کمرے میں چلے گئے تو راشدہ بیگم وہیں کھڑے ہو کر رونے لگی۔ وہ اپنی جوان جہان بیٹی کی نفسیاتی اور ذہنی مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے اب تھکنے لگی تھی۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی سمیرا ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں جکڑی گئی تھی کہ جس کے علاج پر وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی، لیکن اسے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن کالج میں انہیں کال آئی کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، فوراً پہنچے۔ تو راشدہ بیگم دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کالج پہنچی تو سمیرا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ سمیرا نے جب اپنی ماں کو اپنے قریب دیکھا تو وہ ان کے سینے سے آ لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن کالج کی پرنسپل نے راشدہ بیگم کو اپنے آفس میں بلایا اور ان سے سمیرا کے حوالے سے بات چیت کی تو جو وہ جانتی تھیں انہوں نے سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ اچانک چونک کر بولی، تو گویا سمیرا چچا کے گھر جانے سے پہلے بالکل ٹھیک تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے گھر کسی خاص وجہ سے اس قدر ڈری ہے کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ تو اچانک راشدہ بیگم ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے تو کبھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ واقعی پرنسپل کی بات میں وزن تھا، کیونکہ چچا کے گھر جانے سے پہلے سمیرا بالکل ٹھیک تھی، لیکن جو ہی ان کے گھر کچھ راتیں گزار کر وہ گھر لوٹی تب سے اس کی یہ حالت تھی۔ پرنسپل ان سے پوچھ رہی تھی کہ اس گھر میں چچا کے علاوہ کون کون ہے؟ تو راشدہ بیگم نے کہا ان کے بس 2 ہی بیٹے ہیں۔ تو وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، آپ نے کبھی اس حوالے سے سمیرا سے پوچھا؟ تو وہ سادگی سے بولی کہ میرا تو کبھی دھیان ہی اس طرف نہیں گیا، یقیناً اس گھر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کے ذہن پر اتنا برا اثر پڑا کہ وہ شدید نفسیاتی ہو گئی ہے۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ اسے کسی اچھے سائیکالوجسٹ کو چیک کروائیں، مجھے امید ہے چند سیشنز لینے کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اپنے طور پر اس کے دل کے اندر دفن
اس راز کا پتہ لگا لیں گے اور یوں جب وہ کھل کر اس پر بات کرے گی تو ریلیکس ہو جائے گی، پھر اسے شاید وہ دورے نہ پڑے۔ ان کی بات راشدہ بیگم کے دل کو لگی۔ وہ سمیرہ کو لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے اپنے طور پر دوبارہ سمیرہ سے پوچھنا چاہا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ انہوں نے پرنسپل کی بات جب ریاض صاحب کے سامنے کی تو انہوں نے لاپرواہی سے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم جانو اور تمہاری بیٹی۔ تو اس دن راشدہ بیگم بہت روئیں۔ پھر انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو تیار کیا۔ وہ کسی طرح سمیرہ کو بہلا پھسلا کر ڈاکٹر عرفان کے کلینک تک ساتھ لے جانے میں ان کی مدد کریں۔ چنانچہ وہ تینوں اسے لے کر مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر عرفان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر عرفان باہر جا رہے تھے جب ان کی نظر راشدہ بیگم کی دونوں بیٹیوں پر پڑی، اور جب انہوں نے سمیرہ کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے اتنا حسین چہرہ اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنا جانا ملتوی کر دیا اور سمیرہ کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ راشدہ بیگم جانتی تھیں کہ سمیرہ کسی صورت بھی اکیلے ان کے کمرے میں نہیں بیٹھ پائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ سمیرہ مسلسل اپنی ماں کو پکارتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر عرفان نے فوراً راشدہ بیگم کو اندر آنے کو کہا، اور وہ جو ہی وہ اندر آئے تو سمیرہ دوڑ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر انہوں نے راشدہ بیگم کو بتایا کہ اسے ہفتے میں ایک بار یہاں کلینک پر ضرور لے کر آئیں تاکہ ان کا باقاعدہ علاج ہو سکے۔ انہوں نے راشدہ بیگم کے حالات جان کر ان کی فیس بھی بہت ہی معمولی لی تو راشدہ بیگم نے انتہائی ممنون نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور سمیرہ کو لے کر وہ گھر آ گئے۔ اگلی بار جب وہ سمیرہ کو لے کر ڈاکٹر عرفان کے کلینک جانے لگی تو سمیرہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت بھی کلینک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کرتی کہ میں کوئی پاگل ہوں جو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہیں، وہ تو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے۔ تو راشدہ بیگم اسے سمجھانے لگی کہ وہ پاگلوں کا ڈاکٹر نہیں ہے، تمہیں کس نے ایسا کہہ دیا ہے؟ تو وہ پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں بھی تو پاگل ہو رہی ہوں نا، اس لیے آپ مجھے اس کے پاس لے کر گئی ہیں، کیا میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ تو اس کی بات سن کر راشدہ بیگم حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی سمیرہ نے ان سے کھل کر بات نہیں کی تھی۔ وہ بس چپ چپ رہتی تھی، لیکن آج وہ کھل کر بول رہی تھی۔ تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اسے پھر سے چپ لگ گئی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے اپنے خامد کی منت سماجت کی کہ آپ سختی سے کہیں گے تو وہ چل دے گی۔ تو ریاض صاحب نے اسے بڑی مشکل سے کلینک جانے کے لیے راضی کیا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی اسے لے کر کلینک پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے والدین ڈاکٹر عرفان کے اشارے پر باہر جانے لگے تو وہ ایک دم بوکھلا گئے اور اٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ جانے لگے، لیکن ڈاکٹر عرفان نے اسے باتوں میں لگا لیا، اور جو ہی اس کے والدین کمرے سے باہر نکلے تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر سمیرہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر عرفان سے دور جانے کے لیے دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئے تو ڈاکٹر عرفان اس کے قریب جانے کے بجائے اپنی آفس چیئر پر جا کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر عرفان کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے باہر جانے دیں یا میرے والدین کو اندر بلا لیں۔ لیکن ڈاکٹر عرفان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سمیرہ ان کے ساتھ خود کو اکیلا دیکھ کر کافی نروس تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بار بار پسینہ آ رہا تھا، اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی تھیں تو وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ بار بار اپنا پہلو بدلتی تھی۔ ڈاکٹر عرفان اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جو ہی ڈاکٹر عرفان اپنی کرسی سے اٹھا، سمیرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر عرفان اس کو پکڑ لیا تو وہ ایک دم بولی، دیکھو ارشد، مجھے چھونا نہیں، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ ہسٹرائی انداز میں چیخنے لگی۔ کمرے سے باہر اس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر اس کے ماں باپ بے بس کھڑے تھے۔
تو ڈاکٹر عرفان نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اسے کہا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہر کوئی ارشد ہے اور وہ تمہیں چھونا چاہتا ہے؟ ہر مرد برا نہیں ہوتا۔ کیا تم مجھ پر بلیو کر سکتی ہو؟ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو سمیرا ان کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ خوف سے کپ کپا رہے تھے، لیکن اس نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا تو ڈاکٹر عرفان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا، لیکن وہ خوف کے مارے کھڑی رہی۔ تو ڈاکٹر عرفان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، میرا ہاتھ پکڑ لو، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو ڈاکٹر عرفان نے کرسی کو اس کے سامنے رکھا اور کہا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے اس سے براہ راست سوال پوچھا کہ یہ ارشد کون ہے؟ ارشد کے نام پر اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی اور وہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی کمینہ، اللہ اس کو مار دے بس۔ اس نے جیتے جی ایک لڑکی کو مار ڈالا۔ تو ڈاکٹر عرفان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، لیکن وہ لڑکی تو زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، اور چاہے تو وہ ارشد سے انتقام بھی لے سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سمیرا کی آنکھوں میں امید کے دیے جلنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف اور نا امیدی سی بھری ہوئی تھی، اب ان میں انتقام کی آگ دور سے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے بولی، کیسے انتقام لے سکتی ہوں؟ مجھے بتائیں۔ تو ڈاکٹر عرفان نے آہستہ سے کہا کہ اگر تم مجھے ارشد کے بارے میں مکمل تفصیل بتا دو گی تو میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گا کہ جس سے تم اس سے انتقام لے سکتے ہو، انتہائی بھیانک انتقام۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی اور وہ آہستہ سے بولی، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ڈاکٹر عرفان نے مکمل یقین کے ساتھ اسے کہا، بالکل ممکن ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن وہ لوگ بہت طاقتور ہیں اور میری ماں بہت کمزور۔ لیکن ڈاکٹر عرفان تو کمزور نہیں ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تو سمیرا گڑبڑا سی گئی۔ پھر اس نے جو تفصیل بتائی تو ڈاکٹر عرفان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ساری بات بتانے کے بعد اس نے ڈاکٹر عرفان سے کہا، مجھ سے وعدہ کیجیے یہ بات آپ میری امی کو نہیں بتائیں گی، ورنہ وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ ڈاکٹر عرفان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ تمہارا یہ راز میرے سینے میں ہمیشہ دفن رہے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ تو وہ پریشان کن نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ تو ڈاکٹر عرفان نے کہا، میری بس یہی شرط ہے کہ تم اپنا علاج کروانے کے لیے یہاں پر آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دشمن تمہیں یوں بیمار دیکھ کر خوش ہوں، بلکہ تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ان کے سینے پر مونگ ڈل سکو۔ تو سمیرا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ خود بھی ٹھیک ہونا چاہتی ہے اور وہ ضرور ان کے کلینک آئے گی۔ پھر ڈاکٹر عرفان نے اسے موبائل فون گفٹ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو راشدہ بیگم تیزی سے اندر آئیں، لیکن جب انہوں نے انتہائی ریلیکس انداز میں سمیرا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو دل میں ایک اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی سمیرا کو لے کر گھر آ گئے اور پہلی بار راشدہ بیگم کو سمیرا کچھ بدلی بدلی سی دکھائی دی۔ اس کے چہرے کا رنگ جو ہمیشہ مرجھایا رہتا تھا کھل اٹھا۔ اس نے پہلی بار بڑے عرصے کے بعد کچن کا رخ کیا اور اپنے والدین کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنائی۔ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر راشدہ بیگم کے ساتھ ساتھ ریاض صاحب بھی حیران تھے۔ پھر اس نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں سے ان کے اسکول کے ہوم ورک کے بارے میں پوچھا اور پھر ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی، جہاں سے اب بہنوں کی آپس میں بات چیت اور ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راشدہ بیگم اور ریاض صاحب ایک دوسرے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ اتنی جلدی کایا پلٹ کیسے گئی۔ تو راشدہ بیگم نے انہیں بتایا کہ یہ سب پرنسپل صاحبہ کی مہربانی ہے، جنہوں نے ڈاکٹر عرفان کا ہمیں بتایا، ورنہ نہ جانے ہم کب تک عامل لوگوں کے چکر میں پڑ کر اپنی بیٹی کو مزید برباد کرتے رہتے۔ حالانکہ اس پر کوئی آصف کا سایہ نہیں تھا، بلکہ کچھ ذہنی نفسیاتی مسائل تھے، اور مجھے یقین ہے کہ مزید 1-2 سیشنز کے بعد
سمیرا بالکل نارمل زندگی گزارنے لگے گی۔ دوسری طرف سمیرا ڈاکٹر عرفان کی شخصیت سے انتہائی متاثر ہو گئی۔ اس نے پہلی بار مرد کا وہ روپ بھی دیکھا جو اتنا ہنسمکھ تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے باپ کو اپنی ماں پر چیختے چلاتے ہی دیکھا تھا، یا پھر اپنے چچا زاد راشد کا وہ بھیانک روپ کہ جسے دیکھنے کے بعد مرد ذات سے اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ پہلی بار ڈاکٹر عرفان سے اپنی زندگی کا وہ بھیانک واقعہ جسے وہ اپنے آپ سے بھی چھپاتی تھی شیئر کر ڈالا، اور اب وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بار بار ڈاکٹر عرفان سے ملے۔ اسے نہ جانے کیوں ڈاکٹر عرفان اچھے لگنے لگے تھے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے راز کو اپنی زبان پر نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی امی اور ابو کو اس رات کے بارے میں پتہ چلے جس میں وہ اپنی عزت اپنے چچا زاد کے ہاتھوں گوا بیٹھی تھی۔ اس کا چچا زاد کب، کیسے رات کو اس کے کمرے میں آیا اسے نہیں پتہ چلا، لیکن پھر اس کی معصومیت کو اس نے تار تار کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اسے دھمکانے لگا کہ اگر اس نے اس بارے میں کسی سے ذکر کیا تو وہ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا، لیکن اپنی بہنوں کے لیے ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنا منہ بند کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر گھر میں اس نے بتا بھی دیا تو اس کے والد سب سے پہلے تو اس کی ماں کو ہی طعنہ دیتے، کہیں گے کہ یہ تمہاری تربیت کا اثر ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے بیٹے کو غلط نہیں کہیں گے، بلکہ کٹہرے میں اسے ہی کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے اپنے گھر کے افراد کی نظروں میں بدنام ہو جانے سے بہتر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زبان بند کر لے۔ لیکن جب سے ڈاکٹر عرفان نے اسے ہمت دلائی تو وہ جینے لگی تھی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چپکے سے موبائل نکالا اور جب گھر میں سب سو گئے تو اس نے ڈاکٹر عرفان کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ڈاکٹر عرفان نے اس کی آواز سنتے ہی انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ انتہائی دھیمی آواز میں اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا بات کرنے کا انداز سمیرا کو اتنا بھایا کہ اس کا دل چاہا وہ ساری رات اسی طرح بات کرتے رہیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور پھر یہ بات چیت ہر دوسرے دن ہونے لگی، اور ان کی فرمائش پر سمیرا نے اپنی کچھ پکس بھی بھیجی، اور جب کچھ مہینے بعد سمیرا بالکل ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر عرفان اسے ہوٹل میں ملنے کے لیے بلانے لگا تو اس نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عرفان نے انتہائی غصے سے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس تمہاری پکس ہیں، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں وہ ساری پکس تمہارے والد کو بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر عرفان کی یہ بات سن کر وہ رونے لگی تو ایک دم ڈاکٹر عرفان نے پینترا بدل کر بولا، اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو ڈاکٹر عرفان کی بات سن کر اسے خوشی نہ ہوئی، لیکن چونکا۔ وہ اپنی تصویریں بھیج کر پھنس چکی تھی، اس لیے اس نے ہاں کر ڈالی۔ جب ڈاکٹر عرفان کا رشتہ اس کے لیے گھر میں آیا تو اس کے والدین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اس رشتے پر بہت خوش ہوئے اور یوں انتہائی سادگی سے اس کی شادی کر دی گئی۔ شروع میں ڈاکٹر عرفان اسے لے کر میکے سے چلا جاتا اور وہاں سب کے ساتھ گھل مل جاتا۔ خاص طور پر اس کی چھوٹی دونوں بہنیں تو ڈاکٹر عرفان کے گن گاتے نہ تھکتی تھیں۔ ڈاکٹر عرفان بھی ان کو اپنا دوست کہتا تھا، ان کے لیے گاہے بگاہے تحائف بھی لے کر جاتا، لیکن پھر اپنی بہنوں کے ساتھ ڈاکٹر عرفان کی بے تکلفی سمیرا کو اچھی نہ لگتی۔ ایک دن جب سمیرا کو ایک انجانے نمبر سے کال آئی تو نمبر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، لیکن جب اس نے کال پک کی تو وہ اپنی بہن کی آواز سن کر بڑی حیرت زدہ ہوئی۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کس کے نمبر سے بات کر رہی ہو، کیونکہ یہ ابو کا نمبر تو نہیں؟ تو وہ چہک کر بولی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے نمبر سے بات کرنے کی، اب میرا اپنا نمبر ہے۔
تو سمیرہ حیرت سے بولی کہ اپنے نمبر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو اس نے کہا ہم دونوں کو عرفان بھائی نے الگ الگ موبائل لے کر دیا ہے۔ تو سمیرہ کو ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی کہ بھلا انہیں موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس تحفے کے بارے میں انہوں نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر اس کے گھر والوں کے لیے خریدتے تھے تو اس سے 10 بار پوچھتے تھے، لیکن اس بار کیوں نہیں پوچھا؟ وہ بہت حیران تھی۔ وہ اسی دن اپنی امی سے ملنے گئی اور ان سے باتوں باتوں میں موبائل کا تذکرہ کیا۔ تو اس کی امی نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو موبائل کا علم نہیں ہے، یہ کب دیا؟ تو وہ پریشان ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنی بہنوں کے کمرے میں گئی جو اس وقت ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اب کالج جانے لگی تھیں۔ سبجیکٹ مشکل تھے تو امی نے ٹیوشن لگوا دی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ دونوں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں۔ وہ اپنی ماں کی سٹرگل کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہنیں ان فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کریں۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان سے یہ موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لے گی۔ اس نے جب دونوں کا موبائل اٹھایا، اسے کھولنے کی کوشش کی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں نے اپنے موبائل پر پاس ورڈ لگایا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کی امی بھی کمرے میں آ گئی اور موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ہوا سمیرہ، پریشان کیوں؟ امی، یہ کل کی لڑکیاں، انہوں نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے۔ ایسا کیا ہے ان موبائل میں جو اتنا سیکرٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟ میں شادی شدہ ہو کر اپنے موبائل کو پاس ورڈ نہیں لگاتی، تو یہ کیوں لگا رہی ہیں؟ تم خواہ شک کر رہی ہو۔ نہیں امی، آج کل زمانہ بہت برا ہے، آپ کچھ نہیں جانتی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے اوپر نگاہ رکھیں اور یہ موبائل ان سے لے لیں۔ اتنے میں وہ دونوں ٹیوشن سے واپس آئیں اور موبائل اپنی بڑی بہن کے ہاتھ میں دیکھ کر انہوں نے عجیب سا ریئیکٹ کیا اور سمیرہ کے ہاتھ سے اپنے اپنے موبائل چھین لیے۔ سمیرہ ان کی اس حرکت پر ششدر رہ گئے۔ وہیں پر راشدہ بیگم انہیں ڈانٹنے لگی تو سمیرہ نے انہیں روک دیا اور امی کو لے کر باہر آ گئی اور پھر آہستہ سے انہیں سمجھایا کہ امی، انہیں اتنی جلدی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بہرحال ان پر نظر رکھیں۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ واپس اپنے گھر چلی آئی۔ وہ جب گھر پہنچی تو عرفان گھر آ چکا تھا اور شاور لے رہا تھا۔ بیڈ کے قریب ہی ٹیبل پر اس کا موبائل رکھا ہوا تھا جس پر شاید وہ پاس ورڈ لگانا بھول گیا تھا۔ سمیرہ نے فٹافٹ ان کا موبائل لیا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی سمیرہ کو اپنا موبائل نہیں دیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر سمیرہ نے فٹافٹ موبائل کا واٹس ایپ کو کھولا تو اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی، وہ تو اس کی اپنی ہی بہنوں کے ساتھ باری باری مشقیں لڑا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا کہ جس شخص پر اس نے اتنا اعتبار کیا وہ کس قدر بد کردار نکلا۔ وہ ٹیبل پر موبائل بند کر کے مڑی ہی تھی کہ سامنے ڈاکٹر عرفان کھڑا اسے گھورتے ہوئے بولا، میرے موبائل میں کیا دیکھ رہی تھی؟ تو وہ ایک دم سے بولی، تمہارے کارنامے۔ شکر ہے کہ میری آنکھیں بر وقت کھل گئیں، ورنہ شاید تم میری بہنوں کی زندگی بھی برباد کر دیتے۔ تمہاری بہنیں تو خود میرے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو، انہوں نے اپنی پکس میرے ایک اشارے پر بھیجی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان نے اپنے موبائل کی گیلری میں سے وہ تصویریں نکال کر جب سمیرہ کے سامنے کیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ اس کی بہنوں کی انتہائی نازیبا تصاویریں تھیں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، آج تمہاری دونوں بہنیں ہوٹل میں انوائٹڈ ہیں جہاں میرے دوست بھی آ رہے ہیں۔ تم میری معصوم بہنوں کو کہیں نہیں لے جا سکتے۔ میں انہیں ضرور لے کر جاؤں گا، ورنہ یہ تصاویر نیٹ پر ڈال دوں گا اور وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، سمجھی کہ نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ سمیرہ نے فٹافٹ فون کر کے اپنی ماں کو بتایا کہ امی جتنی جلدی ممکن ہو
دونوں چھوٹی بہنوں کو جلدی سے گھر سے بھگا دو۔ وہ یہ بات کر کے رونے لگی تو راشدہ بیگم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ آنن فانن ہو کیا رہا ہے اس گھر میں۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کے کمرے میں گئی تو ان پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں پریشان حال بیٹھی تھیں۔ جب راشدہ بیگم نے انہیں سمیرہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ انہیں بھاگنے کا کہہ رہی ہیں تو وہ رونے لگی، اور انہوں نے ساری حقیقت راشدہ بیگم کو بتا دی کہ کس طرح ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کا خمیازہ اب ہم بھگتنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ نامناسب تصویریں عرفان بھائی کے موبائل میں بھیجی ہیں، جس کی آڑ میں وہ ہمیں بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ہوٹل لے جانا چاہتے ہیں۔ راشدہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر ان دونوں کو لے کر گھر سے نکل گئی اور دروازے پر تالا لگا دیا۔ ویسے بھی ان کا شوہر شہر سے باہر تھے اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ وہ جانے کیا کیا ہنگامے برپا کرتے۔ دوسری طرف سمیرہ نے پولیس میں ڈاکٹر عرفان کے خلاف FIR کٹوا دی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور صرف ایک رات حوالات میں رہنے کے بعد اس نے اقبال جرم کر لیا کہ جب اس نے سمیرہ کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کو پہلی بار ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اس وقت ہی اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ سمیرہ سے شادی کر کے اس کی ان دونوں چھوٹی بہنوں تک رسائی حاصل کرے گا اور پھر انہیں اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ سمیرہ کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی ڈاکٹر عرفان سے طلاق لے لی، کیونکہ وہ ایسے مائنڈ سیٹ کے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کیا تاکہ جلد از جلد وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔